بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو گھر میں بے برکتی، منحوسیت اور رزق کی تنگی لانے والے جانوروں کے بارے میں بتائیں گے۔ ان میں سے تو کچھ جانور اتنے خطرناک ہیں کہ ان کی وجہ سے گھر میں بے وقت موت تک بھی واقع ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کے گھر میں ان 5 جانوروں میں سے کوئی ایک بھی موجود ہے تو اسے ابھی اپنے گھر سے نکال دیں، کیونکہ جب تک وہ جانور آپ کے گھر میں رہے گا کبھی بھی آپ کے گھر میں برکت نہیں آ سکتی، آپ کبھی بھی دولت مند نہیں ہو سکتے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو نہ صرف ان 5 منحوس جانوروں کے بارے میں بتائیں گے بلکہ ان کو گھر سے نکالنے کا طریقہ بھی بتائیں گے، لہٰذا ہمارے ساتھ ویڈیو کے آخر تک بنے رہیے گا۔ دوستو، تمام مخلوقات کو اللہ پاک نے ہی پیدا فرمایا ہے اور ان میں سے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں حلال کر دیں جبکہ کچھ کو حرام قرار دے دیا۔ اسی طرح کچھ جانور ایسے ہیں جو کہ برکت اور رحمت لے کر آتے ہیں، جبکہ کچھ جانور گھر میں زوال لاتے ہیں اور بے برکتی پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ نمبر 1، مکھی۔ پیارے دوستو، علماء کرام اور بزرگ مکھی کا شمار نجس ترین مخلوقات میں کرتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق مکھی نہ صرف گھر میں بے برکتی لاتی ہے بلکہ رزق میں کمی لانے کی بھی وجہ بنتی ہے۔ یہودی اور عیسائی تو مکھی کو شیطان کا دوست مانتے ہیں اور اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ زیادہ تر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کی صرف 2 آنکھیں ہوتی ہیں، جیسا کہ انسان کی 2 ہی آنکھیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح کتا، بلی اور جتنے بھی جانور ہیں ان کی بھی صرف 2 آنکھیں ہوتی ہیں، لیکن آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ مکھی کی 2 نہیں بلکہ 3000 آنکھیں ہوتی ہیں۔ مکھی کے منہ کے دونوں اطراف 1,500 آنکھیں ہوتی ہیں۔ عیسائیوں اور یہودیوں کا ماننا ہے کہ ان میں سے صرف 2 آنکھیں ہی مکھیوں کی اپنی ہوتی ہیں، جبکہ باقی آنکھیں شیاطین کی ہوتی ہیں جن کے ذریعے وہ انسانوں پر نظر رکھتے ہیں۔ اور ہسٹری بھی ہمیں یہی بتاتی ہے، دنیا میں مچھر کے بعد سب سے زیادہ انسانوں میں بیماریاں پھیلانے والی اور انسانوں کی موت کی وجہ بننے والی جو مخلوق ہے وہ مکھی ہی ہے۔ لیکن بزرگوں نے مکھیوں کو گھر سے نکالنے اور ان کو گھر سے دور رکھنے کا بہترین طریقہ بھی بتا رکھا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تلسی، جسے عام طور پر نیاز بو کا پودا بھی کہا جاتا ہے، آپ نے نیاز بو کے پتے لینے ہیں اور ان کو مسل لینا ہے اور گھر کے ہر کونے میں نیاز بو کے کچھ پودے مسل کر پھینک دینے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر سے تمام مکھیاں باہر نکل جائیں گی۔ نمبر 2، چھپکلی۔ چھپکلی گھر میں مصیبت اور پریشانی لانے والا جانور ہے۔ علماء کرام اور بزرگوں کا کہنا ہے کہ جس گھر میں چھپکلیاں پائی جاتی ہیں اس گھر میں اچانک مصیبتیں اور پریشانیاں نازل ہو جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے کیونکہ یہ ایک نافرمان جانور ہے۔ جب نمرود کی جانب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو ایک شہد کی مکھی نے اس پر بہت زیادہ افسوس کا اظہار کیا، جبکہ چھپکلی اس پر خوش ہوئی اور نمرود کا ساتھ دیا، اور یہی وجہ ہے کہ ناحق ساتھ دینے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ دوستو، اگر آپ کے گھر میں بھی بہت زیادہ چھپکلیاں پائی جاتی ہیں تو ان کو گھر سے نکالنے کا ایک بہت آسان طریقہ ہے۔ آپ نے انڈے کے چھلکے لینے ہیں اور گھر کے جتنے بھی کونے ہیں جہاں پر چھپکلیاں عام طور پر پائی جاتی ہیں ان کونوں میں آپ نے انڈے کے چھلکے رکھ دینے ہیں۔ کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں جتنی بھی چھپکلیاں ہوں گی وہ گھر سے باہر نکل جائیں گی۔ نمبر 3، چوہا۔ دوستو، چوہا شروع سے ہی انسانوں کا دشمن رہا ہے۔ یہ انسانوں کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچاتے آ رہے ہیں۔ چوہے فصلوں میں گھس جاتے ہیں اور فصلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، جس کی وجہ سے پیداوار بہت کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ اناج کے گوداموں میں گھس کر سارا اناج کھا جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی وجہ سے کئی علاقوں میں قحط ساری پائی جاتی ہے۔ اس وجہ سے ہزاروں اور لاکھوں انسان مرتے ہیں۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں ایک چوہا موجود ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ اگر آپ کے گھر میں 2 یا 2 سے زیادہ چوہے موجود ہوں تو یہ آپ کے گھر میں بے برکتی لانے کا سبب بنتے ہیں۔ گھر میں موجود چوہوں سے نجات کیسے پانی ہے، اس کا اسلامی طریقہ بھی اسلام کی تاریخ میں موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سخت نافرمان ہو گئی تو آپ نے اللہ کے حکم کے بعد ایک کشتی بنائی جس میں آپ نے تمام جانداروں کا ایک ایک جوڑا سوار کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو سیلاب میں بہا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں چوہوں کا بھی ایک جوڑا موجود تھا جنہوں نے تیزی سے اپنی آبادی کو بڑھانا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کشتی میں بہت زیادہ چوہوں کی تعداد ہو گئی جنہوں نے نہ صرف اناج کو کھانا شروع کر دیا بلکہ کشتی میں جگہ جگہ سوراخ بھی کرنے شروع کر دیے، جس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ خضر علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ کا پیغام دیا
जिसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने शेर के पीठ पर हाथ फेरा, जिस पर शेर को एक जोरदार छींक आई और उससे बिल्लियों का एक जोड़ा पैदा हुआ, जिन्होंने कश्ती में मौजूद तमाम चूहों का सफाया कर दिया। इसलिए दोस्तों, अगर आपके घर में भी चूहे पाए जाते हैं तो कोशिश करें कि अपने घर में एक बिल्ली पाल लें। बिल्ली न सिर्फ घर में मौजूद चूहों का सफाया करेगी, बल्कि बिल्ली रखने से आपके घर में बरकत भी पैदा होगी। नंबर 4, चमगादड़। 90% से ज्यादा लोग जिनके घरों में चमगादड़ें रहती हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके घर में ये मखलूक आकर रहने लग गई है। आपने रात के वक्त ये मखलूक उड़ती हुई जरूर देखी होगी। चमगादड़ की कई नस्लें हैं। कुछ इसकी ऐसी नस्लें हैं जो साइज में बहुत छोटी होती हैं, जबकि कई ऐसी हैं कि जो साइज में एक कौवे, यहाँ तक कि एक कौवे से भी बड़ी हो जाती है। साइंसदानों का कहना है कि जिस घर में चमगादड़ें रहती हैं, उस घर के लोगों में खून की बीमारियां, सांस के अमराज और बवासीर के मसाइल पैदा हो जाते हैं, जबकि बुजुर्गों और उलमाए कराम का कहना है कि जिस घर में चमगादड़ अपना बसेरा कर लेती है, उस घर में फकीरी और बर्बादी आती है। इसलिए दोस्तों, अपने घरों का जायजा लें, खास तौर पर पाइपों के पीछे और ऐसी जगह जहां बहुत ज्यादा सामान पड़ा होता है। वहां सुबह के वक्त देखें, अगर आपको गोल गोल दाने जैसी पीठें नजर आती हैं तो समझ जाएं कि आपके घर में भी चमगादड़ें रहती हैं। नंबर 5, लाल बेग। बुजुर्गों और उलमा कराम के मुताबिक लाल बेग एक निजस कीड़ा है। जिस घर में लाल बेग बहुत ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं, उस घर में भी बरकत नहीं आती और बेबरकती और नहूसियत उस घर की किस्मत बनकर रह जाती है। साइंसदान पहले लाल बेग को बेजरर कीड़ा तस्लीम करते थे, लेकिन जदीद रिसर्च सामने आई है कि लाल बेग बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। लाल बेग ऐसे केमिकल छोड़ते हैं जो दिल के अमराज पैदा करते हैं। एक और रिसर्च भी सामने आई है कि जिन घरों में लाल बेग पाए जाते हैं, अक्सर उन घरों के अफराद के पेट में कीड़े पैदा हो जाते हैं। इसलिए अगर आपके घर में भी लाल बेग पाए जाते हैं तो उनसे निजात हासिल करने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि रात को सोने से पहले आपके जितने भी झूठे बर्तन हों उन्हें धोकर सोना है, और जितना भी खाने पीने वाली अशिया हैं उन्हें ढांप देना है, और आपके घर में जितना भी कूड़ा करकट है उसे आपने एक शॉपर में बांधकर घर से बाहर निकाल देना है। कुछ दिनों तक ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपके घर से तमाम लाल बेग जो हैं उनका खात्मा हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिए। जाने से पहले ये कंफर्म जरूर कर लें कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है या नहीं। अगर नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सबको बर वक्त मिलता रहे। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं आप सबसे अपनी अगली वीडियो में। फी अमानिल्लाह।